جی آواز جا رہی ہے نا؟ آواز پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ جی آواز پہنچ رہی. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو کہاں تک کیے تھے ہم لوگ؟ یہ پوچھے سوال آپ لوگوں سے. یہاں تک کیے تھے نا، لدی سؤال. جی جی اچھا، اس کے پہلے ہم لوگ کر رہے تھے کیا؟ فہل من سؤال. اس لائن کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فہل من سؤال کا کیا ترجمہ کریں گے؟ فہل من سؤال. ہے کوئی سوال؟ کیا ہے کیا ہے کوئی سوال؟ کیا کوئی سوال ہے؟ عندک یا عندکم، جو بھی سامنے ہو اس حساب سے. ٹھیک ہے، یہ عندک جو ہے وہ چھپا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے، عندک ہوا یا عندکم ہوا. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ محذوف رہتا ہے. فہل من سؤال، تو کیا کوئی سوال ہے؟ کیا کوئی بھی سوال ہے؟ ڈو یو ہیو اینی کوشچن، یہ ترجمہ ہم لوگ کیے تھے پچھلے کلاس میں. ٹھیک ہے، فہل من سؤال، تو کیا کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ من سؤال، کیا کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ تو من کا ترجمہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں من کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ من کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی سے کا معنی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ؟ یا کوئی بھی معنی آ رہا ہے کہ نہیں من سے؟ نہیں جی آ رہا. نہیں آ رہا، بہت اچھا. تو یہ من سے کوئی معنی نہیں آ رہا ہے، کوئی میننگ نہیں آ رہا ہے. اس من کو کیا کہتے ہیں؟ کیا نام اس من کا ہم لوگ دیے تھے؟ مطلب اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ یہ کیسا من ہے؟ ایکسٹرا مین، ایکسٹرا من ہے. ایکسٹرا، کیا لفظ ایکسٹرا کے لیے؟ یہ کیسا من ہے؟ زیادہ. ہاں زائدہ، یہ من الزائدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو من ہے الزائدہ ہے، من الزائدہ. تو ٹھیک ہے، من الزائی حمزہ ہے. ٹھیک ہے، من الزائدہ، الزائدہ ہے. با زائدہ بھی ہوتا ہے، جیسا لیسا کے ساتھ آتا ہے. یہ من زائدہ ہے. ٹھیک ہے، زائدہ یعنی کہ کوئی میننگ نہیں ہے اس میں، یعنی اس کو من کو ہٹا بھی دے تو میننگ میں فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، میننگ مطلب وہی رہے گا. تو لیکن پھر بھی ایک میننگ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ میننگ کیا ہو رہا ہے؟ نکیرہ جو ہے اور زیادہ نکیرہ ہو جا رہا ہے. کہہ سکتے ہیں یہاں پہ میننگ کیا ہو جا رہی ہے؟ جو نکیرہ تھا سؤال، من آنے سے سؤال مجرور ہو گیا، اور یہ نکیرہ تو تھا پہلے سے ہی، تو یہ اور زیادہ نکیرہ ہو جاتا ہے من آنے سے. ایسے ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حل عندک سؤال، کیا آپ کے پاس سوال ہے؟ یہ معنی ہوتا ہے کیا آپ کے پاس، ڈو یو ہیو اے کوسچن. لیکن اگر من کہہ دے فہل من سؤال، کیا آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے؟ ڈو یو ہیو اینی کوسچن. ٹھیک ہے، کوسچن سے اینی کوسچن کا ترجمہ ہو جائے گا. سوال سے
کوئی بھی سوال ہے آپ کے پاس یہ ترجمہ ہو رہا ہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں تاکید کے لیے یہ من یہ زائدہ تاکید کے لیے آتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو فہل من سوال کیا کوئی بھی سوال ہے تمہارے پاس ڈو یو ہیو اینی کوشچن ٹھیک ہے یہ معنی میں. اب تھوڑا سا حل دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ حل کا مشق کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے. مشق میں دیکھتے ہیں اس کا ایکسرسائز کی طرف ٹھیک ہے. ایکسرسائز میں حل جو ہے کس طریقے سے آیا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ کیا پھر آگے بڑھیں گے. پہلے حل دیکھ لیتے ہیں حل کو کہاں استعمال کیا گیا ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی ایکسرسائز کریں گے. پہلے حل کا قاعدہ دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہاں ہم لوگ پہنچ گئے حل میں. تو حل من سوال یہ 12واں ایکسرسائز ہے 12th. یہاں پہ کیا لکھا ہوا اس کو پڑھیں پورا. آپ کیا پڑھیں گے اس کو ہم لوگ جی کیا پڑھیں گے اس کو ہم لوگ یہ والے حصے کو اصلو کیا پڑھا جائے گا هذه الجملة اصلو هذه الجملتا پڑھیں گے یا جملتو ہوگا یا جملتا ہوگا یا جملتی ہوگا. جملتا آپ کہہ رہے منسوب کس نے کیا اس کو یہ سوال پیدا ہوتا. اصل هذه الجملتا یا جملتو یا جملتی ٹھیک ہے. کوئی بھی جی مؤنث هذه ہاضی مؤنث ہے ٹھیک ہے مؤنث ہے. اب آپ بتائیں اصلو جو ہے اس میں تنوین ہے کہ نہیں ہے. اصلو میں تنوین نہیں ہے نظر آ رہا. جی کیا نہیں وجہ ہے تنوین ہٹنے کا تنوین ہٹنے کا وجہ کیا ہے. ایک اسم سے تنوین کب کب ہٹتا ہے دو دمہ رہتا تنوین کب ہٹتا ہے ایک اسم سے. مضاف جب ہوتا ہے ہاں مضاف ہوتا ہے ٹھیک ہے. یا اس سے پہلے کر لے کتابن ہے تو تنوین کب ہٹے گا جب اس میں کیا ایڈ کریں گے اس کے پہلے ہم لوگ ال آل ایڈ کرنے سے تنوین ہٹ جاتا ہے. یہ ایک پڑھ لیے آل ایڈ ہوتا ہے تو تنوین ہٹ جاتا. سملرلی یا ایڈ کرنے سے یا ایڈ کرنے سے تنوین ہٹ جائے. یا حامدو حامدن سے یا حامدو. اور دوسرے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تنوین کب ہٹتا ہے جب اس کی نسبت ہوتی ہے. یہ کتابن ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے اس کی نسبت ہم لوگ کریں گے تو تنوین اس کا تنوین ایسے ہٹے گا. جیسے نسبت کریں گے ہم لوگ کتابو تو انسان پڑھے گا اچھا ایک دمہ ہے. ایک دمہ کی کیا وجہ ہے تنوین نہیں ہونے کا کیا وجہ ہے. اس کا الف لام بھی نہیں ہے الف لام بھی نہیں ہے اور یا بھی نہیں ہے پھر بھی تنوین ہٹا ہوا ہے. تو سوال ذہن میں آئے گا اس کا مطلب کیا کنکلوژن میں آپ پہنچیں گے کیا آپ اس سے ڈیرائیو کریں گے کہ یہ ضرور کیا ہے اس کی نسبت ہو رہی ہے ضرور یہ کیا مضاف ہے ٹھیک ہے. تو آپ کو ہاں تو تنوین اگر آپ دیکھتے تنوین نہیں ہے ہونا چاہیے تھا. ایسا اسم تنوین ہوتا ہے اس میں لیکن نہیں ہے. الف لام بھی نہیں یا بھی نہیں اس کے پہلے. اس کا مطلب آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچا گیا ہے اور وہ کہ یہ ضرور مضاف ہے. ٹھیک ہے یہ مضاف ہے ٹھیک ہے. تو اس کیس میں پھر ہم لوگ کیا کریں گے اپنا مائک آپ لوگ جو ہے بند رکھیے گا ٹھیک ہے نا. جب مائک آپ کو جب بولنا ہوگا تب آپ بولیں گے نہیں تو آف کر دیجیے گا ٹھیک ہے. الکتاب و کتاب اس کا مطلب تنوین اس میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اصلو لفظ کیا ہے اصلو اصلو اس کا مطلب اصل کیا ہے یہ لفظ یہ مضاف ہے. کیا پتہ چلا کہ یہ جو لفظ ہے اصل یہ مضاف ہے ٹھیک ہے. کیسے ثابت کریں گے مضاف ہے یہ جی کیا ثبوت ہے کہ یہ مضاف ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی میں مضاف ہے نہ کیا پروف ہے کہ یہ مضاف ہے. بعد میں جملہ منصوب ہو جا رہا ہے مجرور ہو جا رہا ہے. ہاں یہاں پہ تو ابھی کچھ مجرور نظر نہیں آ رہا ہے. ہم مجرور پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ وہی کہیں گے نا الف لام نہیں ہے یا بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن بچا کہ یہ ضرور مضاف یہ کہیں گے ٹھیک ہے نا. کوئی پوچھے گا کہ یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ مضاف ہے یہ تو آپ کہیں گے کہ اس میں تنوین نہیں ہے. اصل لفظ یہ تنوین کے ساتھ آتا ہے لیکن اس میں تنوین نہیں ہے الف لام بھی نہیں اس کے پہلے یا بھی نہیں اس کے پہلے. اس کا مطلب ایک آپشن بچا کیا ہے کہ یہ مضاف ہے. ایسے جواب دیں گے ٹھیک ہے نا.
तो असलू आ गया। तो अगर मान लीजिए ऐसा लफ्ज है, इसको ऐसे यहाँ लिखे अगर हम लोग, असलू नीचे लिखते हैं, असल, असल का मतलब क्या होता है अरबी में? असल, असलुन ये लफ्ज है। असलुन मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। हाँ प्रिंसिपल या जड़, जड़ ये कहेंगे, जड़, बुनियाद, रूट, ठीक है। असलुन माने होता है रूट, फाउंडेशन, जड़, बुनियाद, ठीक है ना। असल, असल यानी रूट हुआ, बुनियाद हुआ, फाउंडेशन हुआ, प्रिंसिपल भी ठीक है कह सकते हैं, रूट, बुनियाद, असल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ऐसा अगर हम लोग पढ़े, असलु अल जुमलती, अब इसको, इसका तर्जमा क्या होगा? असलुल जुमलती, असलुल जुमलती, ये मुदाफ मुदाफ अलैहि समझ में आ रहा है। तर्जमा क्या होगा इसका, असलुल जुमलती का? जुमला का जड़। हाँ, जुमला का, जुमला की असल क्या है? जुमला की असल माने हम्म, जुमला का जड़, जुमले की बुनियाद, असलुल जुमलती, जुमले की बुनियाद, ठीक है। तो मुदाफ मुदाफ अलैहि हुआ है, असलुल जुमलती, जुमले की बुनियाद। अब यहाँ पे आइए वापस, ठीक है ना। इसका तर्जमा आप क्या करेंगे हम लोग? असलु हाज़िहिल जुमलती, किस जुमले की बुनियाद, यहाँ तर्जमा क्या होगा? किस जुमले का जड़, किस जुमले की असल? असलु हाज़िहिल जुमला, क्या पढ़ेंगे? इस जुमले की बुनियाद। इस, हाँ इस जुमले की बुनियाद, इस जुमले की असल जो है, समझ में आ रहा है। तो मुदाफ मुदाफ इलैहि यहाँ पे क्या हुआ? असलु हाजी, हाजी क्या है? असलु हाजी, मुदाफ इलैह। मुदाफ, बहुत अच्छा, मुदाफ इलैहि। तो असलु हाजी माने इसका असल, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे असल ऑफ दिस, फाउंडेशन ऑफ दिस, या रूट ऑफ दिस, असलु हाजी, इसकी असल, ठीक है। ये का असल, ऐसे हाजी को उर्दू में ये होगा, ये का असल, ये का असल तो नहीं कहेंगे, इसकी असल, इसकी असल, इसका जड़, असलु हाजी। अब इस क्या, कौन सा इस, हादिल जुमलती, ठीक है, इस जुमले की बुनियाद, इस जुमले का असल, असलु हादिल जुमलती, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या देंगे? कसरा देंगे, ठीक है। जुमलती में कसरा दे रहे, क्यों कसरा दे रहे हैं हम, क्या वजह है इसमें हम कसरा दे रहे हैं? जुमलती, कोई कहेगा अल जुमलती में कसरा क्यों है, क्या जवाब देंगे हम? बदल होने की आवाज से। बहुत अच्छा, बदल है, किसका बदल है ये? हाजी की, हाजी। बहुत हाजी अच्छा, हाजी, हाजी का बदल, हाँ असलु हाजी, इसकी असल, किसकी असल? इस जुमले की असल, इस जुमले की असल। तो हाजी आप देख रहे हैं, हाजी यहाँ पे क्या, मुदाफ इलैहि है। हाजी क्या, मुदाफ इलैहि। मुदाफ इलैहि क्या होता है? मजरूर होता है, ये फी महल्ली जर है, ठीक है ना, मजरूर होता है। तो अब हाजी इशारा, इशारा के बाद अलिफ लाम वाला लफ्ज जो आता है वो क्या होता है? बदल होता है। और बदल क्या करता है? किसके एराब को लेता है, किसके हालत को लेता है? बैठे चले जिसके देवल। लिए बदल, हाँ जिसके लिए बदल बन करके आ रहा है, यानी कि मुबदल मिनहू की हालत को ले लेता है। तो अल जुमला किसका बदल? हाजी का बदल, हाजी को मुबदल मिनहू कहेंगे, ठीक है। तो हाजी किस हालत में है? ये मजरूर है, मुदाफ इलैहि होने की वजह से, फी महल्ली जर, ठीक है ना, तो मजरूर है। तो लिहाजा अल जुमलती इसका बदल है, तो बदल भी क्या करेगा? हाजी का एराब को ले लेगा, हाजी का हालत को ले लेगा, इसलिए क्या बन जाएगा? मजरूर हो जाएगा ये भी। तो अस्लु हादिहिल जुमलती, अस्लु हादिहिल जुमलती, इस जुमले का की असल, ठीक है ना, इस जुमले की बुनियाद, यानी असल जुमला क्या है बताया जा रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, हल मिन सुआलिन, ये जो जुमला है इसका असल, इसकी असल क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, माने इसको पूरा लिखा जाए इस जुमले को तो क्या, कैसे लिखा जाएगा? ये बताया जा रहा है कि ये इस जुमले का असल ये है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि इस जुमले का असल क्या है, ये है, ठीक है, कि इसमें इंद का भी शामिल है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। हल मिन सुआलिन जो है, अस्लु हाज़िहिल जुमलती, इस जुमले की असल
کیا ہے حل من سوال عندک، عندک ہے لاسٹ میں اس میں، ٹھیک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا کوئی سوال ہے عندک آپ کے پاس، عندک عندکی جو بھی کہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کو سمجھ میں آ گیا نا. یہ کسرہ مجرور جو ہے کیوں مجرور ہوگا؟ کیونکہ یہ بدل ہے حاضی کا، اور حاضی خود مجرور ہے. یہ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ، اس کا مضاف ہے، اسلو کا مضاف ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس جملے کی اصل، اس جملے کی بنیاد، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا. اچھا جیسے کہ اگر کہنا ہے مان لیجیے اس آدمی کا، اس آدمی کی کتاب، کیسے کہیں گے ہم لوگ؟ اس آدمی کی کتاب کیسے کہیں گے؟ اس آدمی کی کتاب. تو کتاب کتاب لائیں هذا گے، الرجل. ہاں کتاب لائیں، بہت اچھا. کتاب کی نسبت کی ہمیں کس کے طرف نسبت کرنا؟ آدمی کے طرف، لیکن آدمی کے پہلے کیا اشارہ ہے؟ تو ہاضا ہو گیا. تو نسبت کی ہم لوگ کتاب کی، تو نسبت کی تو تنوین ہٹ گیا، ہو گیا کتاب و ہاضا. اب کیا لائیں گے ہم لوگ آخر میں؟ اس کی کتاب. کتاب و ہاضا کا مطلب کیا ہوگا اصغر بھائی؟ کتاب و ہاضا کا مطلب کیا؟ صرف کتاب و ہاضا مانے یہ کتاب، نہیں، اس کو ملا کے کتاب و ہاضا ملا کر کے اس کی کتاب و کتاب، ہاضا. ہاں اس کی کتاب، بہت اچھا. اس اب کون؟ اس ٹیچر کی کتاب، اس لڑکے کی کتاب، اس آدمی کی کتاب. اب وہ آگے آ رہا آدمی، ٹھیک ہے. حاضر رجولی، کتاب حاضر رجولی، ٹھیک ہے. اب رجولی کو کسرہ کیوں پڑھ رہے ہیں اصغر بھائی بتائیے؟ کسرہ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ رجولی کو مجرور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاضا کیونکہ یہ حاضر کا کیا ہے؟ اور رجولی بدل ہے. بدل ہے. اچھا تو مجرور کیوں ہے پھر؟ کسرہ کیوں پڑھ؟ بدل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مجرور کیوں ہوا؟ رجولی، رجولو کیوں نہیں ہے؟ یہ رجلا کیوں نہیں پڑھے اس کو؟ مضاف ہے، کتاب الرجل مضاف. ہاں کتاب و مضاف ہے، تو لہذا مضاف الیہ کون ہوا؟ رجولی نہیں، حاضا مضاف الیہ. ہاضا ہوا. ہاں حاضا مضاف الیہ، حاضا مضاف الیہ، ٹھیک ہے. حاضا مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف ہے کتاب. حاضا مضاف الیہ ہے، تو بدل الرجلی بدل کس کا ہے؟ حاضا کا. حاضا کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور مضاف ہوتا الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے رجلی میں کیا ہے؟ کسرہ ہے. رجلی میں کیا کسرہ؟ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا نا. کتاب و حاضر رجلی، کسرہ جی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حاضا کا بدل ہے اسی لیے کسرہ پڑھ رہے ہیں. اچھا حاضا کا بدل ہے تو کسرہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ حاضا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ہاں مضاف الیہ. کیسے پتا حاضا مضاف الیہ؟ کیونکہ کتابوں میں تنوین نہیں ہے. او جی اچھا، الف لام نہیں ہے پھر بھی تنوین نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کتاب و مضاف. سمجھ میں آیا نا؟ کلیئر؟ امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. کتاب و حاضر رجلی، ٹھیک ہے. بک آف دس مین یا دس مینس بک، ٹھیک ہے. قلم هذا الولدی، قلم هذا الولدی، اس لڑکے کا قلم، ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے تو یہ ہو گیا، اس جملے کی اصل بتا دی گئی یہ ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. ہی، اب بتایا جا رہا ہے یہ جو من دکھائی دے رہا ہے نا آپ کو، کہتے ہیں مؤلف کی ہی، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ من ہے. اور کیسا من ہے؟ الزائدۃ، ہذہ من الزائدہ. کہہ رہے ہیں یہ جو من ہے نا یہ کیسا من ہے؟ الزائدہ ہے. ہذہ من الزائدۃ، دس از ایکسٹرا من، ٹھیک ہے. زائدۃ کیوں؟ اچھا ابھی تک تو بتائیے اب زائدہ نام کیوں دیا گیا اس من کو؟ کیوں نام دیا گیا؟ ایکسٹرا من زائد ہے، یہ کیوں نام دیا ایکسٹرا؟ ایک شارٹ میں آنسر کیا ہوگا؟ اس کو ایکسٹرا کیوں کہا جا رہا ہے اس من کو؟ خوبصورت کرنے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے خوبصورت کرنے کے لیے. اس کا جواب صحیح ہے، تم اپروپریٹ مناسب جواب کیا ہوگا؟ سر کیونکہ مین کا مطلب نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، مطلب سے ہاں نہیں ہاں بولتے ہیں. ہاں ہاں یہ ایک دم کمپلیٹ آنسر ہو گیا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس میں اگر اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی اثر نہیں پیدا، معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگا، معنی وہی رہے گا، ٹھیک ہے. مطلب یہ من نہ ہو نہ ہو، میننگ کیا ہے؟ سیم ہے. میننگ کیا ہے؟ سیم ہے. اس لیے اس کو زائدہ کہتے ہیں. جیسے کہ لیسا کے ساتھ ہم لوگ کیے پچھلے کلاس میں مثال، بی لگا دے بی نہیں لگایا، میننگ وہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایکسٹرا مین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ہم لوگ یہ کہیں گے جیسا کہ آپ نے کہا خوبصورت کرنے کے لیے مین آ سکتا ہے، اور یہ بلکہ کہے کہ تاکید کے لیے مین آئے گا، تاکید کے لیے، تاکید یہ زیادہ بہتر ہو. انفورس کر معنی میں کو دمدار بنانے کے لیے، امپیکٹ والا بنانے کے لیے
یہ آتا ہے، یا نکیرہ کو مزید نکیرہ کرنے کے لیے من آ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی خبر ہے، کوئی بھی آدمی ہے کیا اس کمرے میں، سمجھ میں آ رہا ہے اس طریقے سے. تو من اس لیے اس کو زائدہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا زائدہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ہونا نہ ہونا سے کوئی فرق نہیں پڑتا جملے میں، یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف آ رہے ہیں آگے. کیا ہے اس کو پڑھیں گے، شارق بھائی پڑھیے اس کو، کیا پڑھیں گے اس کو سر؟ اس کو، یہ والے حصے کو. ومن شروط دخولها. ومن شروع، ہاں اچھا، شروع تو مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو، کیا وجہ ہے؟ شروطی ہوگا. ومن شروع، بہت اچھا. یہ نا یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ایکسرسائز ہے یہ والا. یہ خاص کر ابھی جو یہ جو پڑھنا، یہ پڑھنے کی عادت پڑے گی آپ کو. جب آپ قرآن میں تو حرکات ملے گی آپ کو، لیکن قرآن کے علاوہ بھی اور بھی کتابیں عربی پڑھنا ہے نا ہمیں انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو کچھ آپ حدیث پڑھیں گے یا کوئی علماء کی اور جو کتابیں ہیں، عقیدہ کی کتاب، فقہ کی کتاب، منہج کی کتاب، وہ جب پڑھیں گے اس میں حرکات نہیں رہے گی، اب بہت کم حرکات رہے گی. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ پڑھنے کی عادت ہمارے اندر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت اچھا یہ ہو رہا ہے. تو من شروع تو، ایسا غلطی سے شارق پہ شروع تو پڑھے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر دیکھیں وہ من ہے، وہ مطلب کیا ہوگا؟ شروع تو نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا یہ جی ومن شروطی. ومن شروطی، یہ ہو جائے گا ومن شروطی. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں. اب کوئی پوچھے گا کہ شروطن کیوں نہیں ہوا؟ شروطن ہوتا ہے اور اس کا مجرور ہوگا شروطن. شروطن، شروطن، جیسے کتابن من کتابن، رجل من رجل، تو شروطن من شروطن. تو کوئی کہے گا یہ تنوین کیوں نہیں ہے، اس کو ایسا کیوں نہیں پڑھ رہے، من شروطی کیوں پڑھ رہے، من شروطن کیوں نہیں؟ تو کیا آنسر دیں گے؟ سر جی مضاف ہے. مضاف ہے. بہت، ہاں یہ مضاف ہے، یہ جواب ہوگا. تنوین ابھی ہم لوگ کیا اس میں اوپر بھی یہی کر رہے تھے نا. تنوین جانے کا مطلب ہے کہ ضروری کیا یہ مضاف بن رہا ہے اور آگے انڈیکیٹر ہے، ٹھیک ہے نا، آگے نشانی ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے، تو لہٰذا ایک تنوین اس کا ہٹ گیا. تنوین ہٹ گیا مطلب اب یہ مضاف کس کا ہے؟ دخول کا. اس کا مضاف ہے دخول کا. دخول پر کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ دی. دخولی پڑھ رہے ہیں. ومن شروط دخولها، ومن شروط دخولها، ٹھیک ہے. ومن شروط، اب دیکھیے یہاں پہ سمجھانے کے لیے آپ لکھ رہے ہیں شروط، ٹھیک ہے، شروط دخول، ٹھیک ہے، دخولها. یہاں دیکھیے، پہلے اس کو دیکھیے دخولها، ٹھیک ہے. ابرار بھائی اس کا ترجمہ کیجیے صرف دخول کا. دخولها کا کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ دخولها اس میں دخول کا مطلب تو داخل ہونا. ہاں اس میں داخل، داخل کس ہونا. کا داخل ہونا، کس کا داخل ہونا؟ دخولها، ہاں اس کا، ہاں بہت اس کا. اچھا، بہت اچھا. اس کا یا اس کا، جو بھی کہے. دخولها اس کا داخل ہونا، ٹھیک ہے، اس کا داخل ہونا. دخولها یا اس کا داخل ہونا، اٹس انٹرنگ، ٹھیک ہے. دخولها اس کا داخل ہونا، ٹھیک ہے. اب کیا کر رہے ہیں ہم آگے میں؟ یہ شروط کو بھی لے آ رہے ہیں، اور شروط کو جو لے آئے جیسے ہی، تو یہ شروط مضاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ دخول سے، دخولو سے کیا ہو جائے گا؟ دخولی، ٹھیک ہے. تو شروط دخولیہ، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ نسبت کرنا ہے. شروط دخولیہ، شروط مانے ہوتا ہے کنڈیشنز، شرطیں، شرائط، ٹھیک ہے. تو اس کا داخل ہونا، دخول ہوا یعنی اس کا داخل ہونا، یہ تھا. ہم شروط لگا دے جیسے ہی، شروط دخولیہ اس کے داخل ہونے، کیا نسبت کیجیے اس کو؟ ہاں، اس کے داخل ہونے کی شروط، اس کے داخل ہونے کی شروط، ٹھیک ہے، اس کے داخل ہونے کی شرطیں، یہ میننگ ہو گیا، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کنڈیشنز آف اٹس انٹرنگ، ٹھیک ہے نا. تو شروط دخولها، دخولها تھا اوریجنل، مانے اس کا داخل ہونا. اب اس کو مضاف بنا دیے، شروط کو لے آئے، ٹھیک ہے. تو ہو گیا کیا؟ شروط دخولها اس کے داخل ہونے کی شرطیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے داخل ہونے کی شرطیں. اب آگے کیا لفظ یہاں پہ آیا؟ من ہے.
मिन आया, तो मिन क्या कर देगा फिर? अब मिन आने से शुरूत क्या हो जाएगा? शुरूती। हाँ, ये भी चेंज हो गया, ये हो गया शुरूती। जी, मिन शुरूती दुखूलिहा, अब तर्जुमा में क्या ऐड करेंगे हम लोग? उसके दाखिल होने की शर्तों में से, ठीक है। लुग़वी मीनिंग ऐसे क्या हो रहा है? उसके दाखिल होने की शर्तों से, मिन का माने से होता है, लेकिन यहाँ तर्जमा क्या करेंगे? में से, ठीक है। मिन का कभी कभी तर्जमा में से भी किया जाता है, में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसके दाखिल होने की शर्तों में से, इसको समझिएगा ध्यान से। हाँ, ये चीज को समझिएगा तो हम इस्तात बढ़ेगी हमें कि बगैर हरकत किताब कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके दाखिल होने की शर्तों में से, क्या है शर्तों में से? वो आगे आ रहा है, वमिन शुरूति दुखूलिहा, ठीक है। अच्छा, किसके दाखिल होने की शर्त? किसके दाखिल होने की शर्त हम कह रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? हा से मुराद क्या है? उसके दाखिल होने की। ये उसका से मुराद क्या है? किसका दाखिल होना? मीन मिन का, बहुत अच्छा, मिन का, मिन अज़ाइदा, ठीक है। मिन अज़ाइदा, ये जो हुरूफ होते हैं ना, मिन, ये हर्फ जर, बी हुआ, लाम हुआ, अला हुआ, ये सब मुअन्नस है। ये सब क्या है? ये सब मुअन्नस। अलग अलग, ये सबको मुअन्नस समझा जाता है। हुरूफ जितने होते हैं क्या होते हैं? ये मुअन्नस है। अला, इला, ये सब मुअन्नस है, ठीक है। इसलिए दुखूली हा आ रहा है, नहीं तो क्या होता? अगर मुज़क्कर माना जाता तो क्या होता? मिन शुरूती दुखूली, हु ही। दुखूली या हु, ही का ही हो जाता, हु कसरा उसके पहले, तो मिन शुरूती दुखूली ही हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये सब कोई सवाल आ सकता है कि हाई क्यों आया, तो ये क्योंकि ये सब जो हुरूफ है ये मुअन्नस है, ठीक है ना। तो उसके शर्त, उसके दाखिल होने की शर्तों में से, समझ में आया? मिन शुरूती दुखूलिहा, उसके दाखिल होने की शर्तों में से क्या है? अब एक एक कंडीशन आ रहा है कि मिन जायदा को कब कब हम लोग ला सकते हैं जुमले में। मिन जायदा जुमले में कब कब आ सकता है? व्हेन कैन मिन जायदा कम, इसकी शुरू कंडीशंस क्या है? मिन जायदा को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि जब चाहे, जब चाहे मन चाहे क्या उसको लगा दिए, ठीक है। तो मिन जायदा को हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, वो शर्त हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये मिन जायदा आ सकता है, ठीक है। ये मिन जायदा, अच्छा एक मिनट, जी ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। मिन जायदा की शर्तें क्या क्या है कि कहाँ कहाँ वो आ सकता है, ठीक है। मिन, तो फिर से बताते रहे, मिन आने से जुमला जो है चेंज, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ताकीद आ जाता है। असल में क्या था? सुआलुन, मिन आने से सुआलिन हो गया। मिन हटा भी दे तो मीनिंग क्या होता? सेम रहता। क्या सवाल है आपके पास? मिन आने से थोड़ा ताकीद हो गया, क्या कोई भी सवाल है आपके पास, ठीक है। तो अब मिन जायदा के दाखिल होने की शर्तों में से पहली शर्त क्या है? वो मिन शुरूत दुखूलिहा, उसकी पहली शर्त क्या है? अन, अन, अन का तर्जुमा क्या करेंगे? के या डैट, ठीक। अन यस्बिक़हा, अन यस्बिक़हा नफ़युन, अन यस्बिक़हा नफ़युन, ठीक है। यस्बिक़ा, इसको समझने के लिए पहले क्या करें? ये सबक़ा देखते हैं, ये फेल है क्या? सबक़ा, ठीक है। सबक़ा मुदारे इसका क्या है? सबक़ा यस्बिक़ु, सबक़ा यस्बिक़ु, माने क्या होगा इसका? सबक़ा यस्बिक़ु का, वो सबक पहले हुआ। हाँ पहले, सबकत ले जाना, वो सबकत ले गया, वो पहले हो गया, ठीक है। वो सबकत ले गया, या वो पहले हुआ, या वो पहले हो गया, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इट प्रीसीडेड, ठीक है। ये माने होगा, वो माने मादी का माने ये है, उसका मुदारे का माने कर सकते, वो पहले होगा। इट शुड प्रीसीड, ये मादी का माने पहले होना, माने सबक़ा यस्बिक़ु का माने सबकत ले जाना, माने सबकत कौन लेके जाता है? सबकत यानी जो पहले हो जाता है, पहले हो गया, पहले होना, ठीक है। अब यहाँ पे कर आते हैं वापस, अन यस्बिक़हा, ठीक है। अन यानी के, यस्बिका पहले हो जाए, मुदारे हैं यहाँ। अन सबक़ यस्बिकु, और ये यस्बिकु है, यस्बिका मंसूब क्यों हो गया? फेल मुदारे यहाँ पे। यस्बिका क्यों हो गया? यस्बिकु से, यस्बिकु था यहाँ पे,
جی کس کی وجہ سے یس بیکم یہ منصوب ہو گیا ہے؟ ان مصدریہ سر. ہاں بہت اچھا. یہ ان جو ہے ان مصدریہ ٹھیک ہے نا. ان حرف جر حرف نصب ہے ٹھیک ہے. حرف مصدری و نصب تو ان کی وجہ سے یہ یس بیکم مضارع منصوب ہو گیا ٹھیک ہے. ان کے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ان یس بیکا کہ پہلے ہو پہلے ہو جائے. جانا. ہاں کہ پہلے ہو. کیا پہلے ہو؟ فائل کا یس بیکا کا مستتر ہے سر. فائل. آگے دیکھیے فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع نا. فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. پیون. نفیون. بہت اچھا. نفیون فائل. اس کو سمجھانے کے لیے تاکہ آسان ہو ایک مثال لے لیتے ٹھیک ہے. ایک منٹ کیا مثال ٹھیک رہے گا؟ ایک منٹ. یس بیقو ٹھیک ہے. حامد زیدن اس کا کیا معنی کریں گے ہم لوگ؟ یس بیقو حامد زیدن. حامد زید سے آگے ہو گیا. ہاں ہو گیا یا پھر ہو رہا ہے یا ہوتا ہے یا ہو جائے گا ٹھیک ہے. یس بیقو حامد زیدن تو حامدن یہ فائل کہاں ہے یہاں پہ؟ یس بیقو فعل ہے. حامدن کیا ہے؟ فاعل. فاعل ہے. زیدن کیا ہو گیا؟ ہاں. مفعول بھی ٹھیک ہے. تو کون کس پر سبقت لے جائے گا؟ کون کس پر سبقت لے جائے گا؟ لے جا رہا ہے. کون کس کے آگے ہو رہا ہے؟ ہو جائے گا. حامدون پہلے ہوگا سر. ہاں حامد پہلے ہوگا. تو حامد ول پریسیڈ زید. حامد زید سے پہلے ہو جائے گا. اگر مستقبل کا معنی کرے تو یس بکو حامد زیدن. حامد زید سے یعنی ریس چل رہا ہے یا کچھ بھی چل رہا ہے اس مثال میں تو حامد زید سے پہلے ہو جائے گا یہ معنی. یا حامد زید سے پہلے ہو گیا ہو رہا ہے ہوتا ہے. حامد زید سے پہلے ہوتا ہے. یس بکو حامد زیدن. یس بکو حامد زیدن ٹھیک ہے. اچھا اب صرف معنی کیا کرنا ہے ہم لوگ کو کہ معنی کرنا ہے کہ حامد جو ہے اس سے پہلے ہو جائے گا. حامد اس سے پہلے ہو جائے گا. اس سے پہلے ہوگا. حامد اس سے پہلے ہوگا. میں نے اس کو زید کو ضمیر کی شکل میں لانا ہو. زید کو نام لے لینا ضمیر مفعول بھی ہو بن کر کے آئے گا. تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ یسبقو جی ہو کیسے آئے گا؟ یہ صحیح ہے. یسبقو حامد ہو. ہو اکیلا آتا ہے کیا؟ متصل ضمیر اکیلا آتا ہے؟ جڑ کر کے آتا ہے نا. تو یسبقو حامد ہو. حامد پہلے ہو رہا ہے ہوتا ہے کس سے؟ اس سے. امین آئے گا یہاں. نہیں مین نہیں ہے. یسبقو کے مین استعمال نہیں ہوگا. تو یسبقو حامد جیسے کہنا ہے قتل حامد زیدن. حامد نے زید کا قتل کیا لیکن کہنا حامد نے اس کا قتل کیا. کیسے ہوتا ہے؟ قتلو ہو سر فیل کے ساتھ مل جائے گا. بہت اچھا. قتلو فعل کے ہو. ساتھ جیسا قتل ہو حامدن. ہاں قتل حامد اور کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ ہو آ جائے گا. قتل حامد. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ اس سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. قتل حامد. تو حامد Yes. نے قتل کیا کس کا؟ اس کا. اس کا. ہاں وہی اس کا مفعول بھی ہے. مفعول بھی کہاں پر ہے؟ یہ اٹیچ ہوتا ہے فعل سے. مفعول بھی فعل سے اٹیچ ہوتا ہے. مفعول بھی ایسے جدا نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا. فعل سے اٹیچ ہو جائے گا پہلے آ جائے گا ٹھیک ہے. تو قتلہ ہاں یہاں مجبوری پہلے ہی آئے گا ٹھیک ہے. اس میں کوئی تاکید نہیں پہلے آ رہا ہے تو نہیں. قتلہ آنا ہی تھا اس کو پہلے. قتلہ حامد. حامد کلڈ ہم. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ حامد اس سے پہلے ہوتا ہے یا ہو جائے گا. کہاں آئے گا یہ؟ ہو کہاں جائے گا؟ فیل کے ساتھ جڑ جائے فعل گا کے سر. ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. بہت اچھا. تو یسبقو. یس بکو. بہت اچھا. یس بکو ہو ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے. یس بکو ہو ٹھیک ہے. تو یس بکو ہو حامد. حامد اس سے پہلے آئے گا ٹھیک ہے. حامد ول پریسیڈ ہم. ہو سے مراد ہو. حامد اس سے پہلے ہو جائے گا. یس بکو ہو حامد ٹھیک ہے. تو سمجھ میں. یا پھر دو لوگ سمجھ لیجیے لکھ رہے ہیں کچھ یاد کر رہے ہیں تو کون پہلے یاد کرے گا؟
تو کوئی کہہ رہا ہے کہ حامد اپنی بہن یعنی حامد مریم سے پہلے ہو جائے گا، تو کہنا ہے کہ حامد اس لڑکی سے پہلے ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ یسبقو حامدن، ہو کے بدلی کیا ہوگا؟ یسبقو، دوسرا ضمیر ہیا کے لیے کیا آئے گا؟ ہاں یسبقوها، یسبقوها، ہاں یہ ہو جائے یسبقوها، حامد، یسبقوها حامدن، حامد پہلے ہو جائے گا اپنی بہن سے، یسبقوها حامدن، یسبقوها، ہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ فاعل ہے یہ اور مفعول بھی پھر ہو جائے گا کیا یہ، ہاں یسبقوها حامدن، حامد ول پریسیڈ، حامد پہلے ہو جائے گا، سبقت لے جائے گا، ہاں میں نے اس سے، مریم سے، خدیجہ سے، ٹھیک ہے یسبقوها۔ اب یہاں پر آ جائیے، یہ اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ این یسبقها نفی، جی شارق بھائی آپ بتائیے ترجمہ، ان یسبقها نفی کی، اس سے پہلے نفی ہو یا ہاں نہیں ہو یا بہت استفہام ہو۔ اچھا بہت اچھا، ہاں سمجھ میں آ گیا، تو یہ انشاءاللہ یہ مثال جو ہے اس سے سمجھ میں آ گیا، بارک اللہ فیکم، صحیح، ان یسبقها نفی کے پہلے ہو، یسبقا پہلے ہو جائے، ٹھیک ہے پہلے ہو جائے، ایک منٹ، ویڈیو آ رہا تھا کیا ابھی؟ جی سر، اچھا کتنے دیر ویڈیو آ رہا ہے؟ ابھی ہم جسٹ جوائن کیے سر تو دیکھے آ رہا اچھا کتنے دیر تک ویڈیو آیا تھا؟ بہت دیر تک آیا تھا کیا؟ ہے، ہم بھی جوائن ابھی کیے سے تھے آ رہا ہے تب سر۔ سے تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، دیکھنا ہے کہ ویڈیو پھر کیسے ہٹا سکتے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ ریکارڈنگ میں آئے گا کہ نہیں، دیکھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسے ویڈیو اگر آ جاتا ہے تو بول دیجیے گا پہلے، تو اس کو ہٹا دیں، جزاک اللہ خیر۔ تو وہ ان یسبقها نفی، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان یسبقها نفی کہ پہلے ہو، کیا پہلے ہو؟ نفی ہو، نفی ہو پہلے، کس کے پہلے نفی ہو؟ ہاں سے مراد کیا ہے؟ میں نے نفی ہو اس سے پہلے، اس سے پہلے یا اس سے پہلے، ہاں سے مراد کیا ہے؟ حرف جر سر۔ ہاں وہی من، ٹھیک ہے، ہاں سے مراد کیا ہے؟ یہ من، ٹھیک ہے، ان یسبقها نفی کی نفی ہو کس سے پہلے؟ ہاں سے پہلے، کہ ہاں سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ نفی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سب سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ کیا یہاں پہ چل رہا ہے؟ کہ ان یسبقها ڈیٹ نفی پہلے ہو، یسبقا کا فاعل ہے نفی فاعل مرفوع، کہ پہلے ہو، یسبقا فعل ہے، نفی پہلے ہو، نفی کس کے پہلے ہو؟ ہاں، اس کی ہاں سے مراد یہ من زائدہ، نفی پہلے ہو، ہاں مفعول بھی ہے، ان یسبقها نفی، ان کی نفی پہلے ہو جائے، اس سے پہلے ہو جائے، نفی پہلے ہو، یعنی میں نے من زائدہ سے پہلے، من زائدہ کی داخل ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ کہ من زائدہ سے پہلے، یہ من آ رہا ہے نا، اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ کچھ نفی ہونا چاہیے، نیگیشن، نفی، کیا ہونا چاہیے؟ نفی کس کو کہتے ہیں؟ نفی سے ایک مراد کیا ہے؟ ماں کا ایک نفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، من زائدہ سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ نفی، ٹھیک ہے، جیسے کہ کیا ہو وہاں پہ؟ ماں ہو، ٹھیک ہے، نفی، کچھ نفی کے کلمات ہونا چاہیے، نیگیٹو، جو نیگیٹ کر رہا ہو، ٹھیک ہے بولے سر ماں کے ساتھ لم لا سبھی ہوگا؟ ہاں یہاں پہ سب ہوگا، ماں نفی میں جو نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا وہ سب ہوگا، ماں بھی آ جائے گا، لن بھی آ جائے گا، اور کیا آ جائے گا؟ لم آ جائے گا، لم جتنے سارے حروف لا۔ ہیں یہ سب آ جائے گا، مطلب کہ اگر آپ کو استعمال کرنا من زائدہ، تو من زائدہ سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ کچھ نفی ہونا چاہیے، تو نفی کے لیے کون کون سا حرف استعمال کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہ سب نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نفی کے لیے ماں ہے، لن ہے، لم ہے، اس کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے، ماں، لن، لم وغیرہ، یہ سب نفی میں آتا ہے، تو نفی اگر جملے میں ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ تو ہم لوگ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ من زائدہ استعمال، ابھی مثال دیکھیں گے انشاءاللہ، من زائدہ استعمال کر سکتے ہیں اگر جملے میں نفی ہو، ٹھیک ہے، اور کیا ہو؟ مطلب من زائدہ کے استعمال ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ کہ نفی ہونا چاہیے من زائدہ سے پہلے،
या तो क्या होना चाहिए, औ यानी कि और, या तो क्या हो, नहीं। नहीं से मुराद क्या है? नफी और नहीं में क्या फर्क है? नफी और नहीं, नफी प्रोहिबिशन। उससे प्रोहिबिशन, सही, ठीक है, ये नफी हो गया। और नहीं इससे पहले क्या हो? नहीं हो। नहयुन, नहयुन में क्या क्या आता है? नहयुन, नहीं, प्रोहिबिट करने के लिए क्या हर्फ इस्तेमाल करते हैं मना करने के लिए हम लोग? ला। ला, हाँ, ला नाहिया, ला नाहिया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ला नाहिया होना चाहिए उससे पहले, इससे पहले, मिन जायदा के पहले, यानी आपको मिन जायदा इस्तेमाल करना है तो इससे पहले जो है क्या होना चाहिए? नफी होना चाहिए। नफी उससे पहले कुछ नफी के कलिमात हो, ठीक है, या क्या हो, या नहीं हो, रोकने वाला जैसे लाम हो, या लास्ट में क्या हो, उससे पहले, मिन से पहले क्या, इस्तेफाम हो। इस्तेफाम मतलब क्या होता है? मा। सवाल। हाँ, इस्तेफाम माने सवाल, ठीक सवाल। है, सवाल पूछने वाला। और इस्तेफाम कैसा हो? हल हो। तो औ सिर्फ हल सर। इस्तेफामुन बिहल, औ इस्तेफामुन बिहल, ठीक है। स्क्रीन में बहुत ज्यादा ये हो गया, हम उसको थोड़ा मिटा रहे, ठीक। तो कह रहे हैं कि मिन जायदा को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मिन जायदा, जब मिन जायदा के पहले क्या हो? जब मिन नफी जायदा के और पहले, नहीं। हाँ, मा, जब मिन ला जायदा के, या हल। हाँ, जब मिन जायदा के पहले जैसे कि हुरूफ क्या हो? माँ हो, लम वगैरह हो, ठीक है, माँ हो, लम हो, लन हो, ये हो, तो ये नफी हो गया। या क्या हो, क्या हो उसके पहले? ला नाहिया हो, या क्या या हो? हल। हल हो। ये तीन तरह का अगर उसके पहले लफ्ज पाया जाए, तीन अलग अलग है। ये इस्तेफाम हो गया, ये नहीं हो गया, और ये क्या हो गया? नफी, ठीक है। अगर ये सब पाया जाए, नफी की मिसाल है, नफी हो, या नहीं हो, या इस्तेफाम हो। इस्तेफाम कैसा हो? सिर्फ हल से। इस्तेफाम आ से भी होता है ना, हमजा से भी होता है, हमजतुल इस्तेफाम, वो नहीं। ये तीन अगर मिन जायदा के पहले आ रहा हो उस जुमले में, मा, लम वगैरह, या ला, या हल, ठीक है, तो फिर मिन जायदा इस्तेमाल कर सकते हैं, मिन जायदा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताया, ये पहली शर्त है। मिन जायदा को इस्तेमाल करने की पहली शर्त, मैंने शर्तों में से पहली शर्त क्या है? कि अयस बे कहा कि नफी हो जाए पहले उससे, नफी हो पहले, या उससे पहले नहीं हो, या उससे पहले इस्तेफाम हो, कैसा? हल वाला इस्तेफाम हो, ठीक है, हल वाला इस्तेफाम हो। इंशाल्लाह मिसाल से समझ में आ जाएगी। और दूसरी शर्त क्या है? अन यकूना के हो, अन यकूना के हो, मजरूरुहा, इसका तर्जमा क्या होगा? मजरूरुहा, सिर्फ उसका मजरूरुहा का मजरूर। तर्जमा क्या हो? उसका उसका मजरूर। मजरूर, हाँ, उसका तो अब पूरा मिला के तर्जमा क्या होगा? अन यकूना मजरूरुहा के, उसका मजरूर, यकूनु, अन आने से यकूना हो गया। काना यकूनो का मतलब क्या होता है? काना यकूनु, होना। 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 तो तर्जमा क्या होगा? उसका मजरूर, नकीरा हो। होना। हाँ, अन यकूना मजरूर हुआ, कि उसका मजरूर हो। नकीरा। यकून फेल मुदारे है, तो कि हो, अन यकूना, कि हो, क्या हो? मजरूर हुआ, उसका मजरूर, उसका मजरूर क्या हो? नकीरा हो। उसका मजरूर क्या हो? नकीरा हो। किसका मजरूर? मिन जायदा का मजरूर। मिन जायदा के बाद में क्या मजरूर ना आएगा? मिन जायदा के बाद में जो लफ्ज मजरूर आएगा, जैसे हम लोग किए थे सवाल, सवाल मजरूर है ना। तो कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए? नकीरा होना चाहिए। अस्सवाल नहीं होगा कि मिन अस्सवाल, ठीक है। हल मिन सुआलिन, हल मिन रजुलिन, क्या कोई भी आदमी है? रजुलिन, तो कहेगा अलिफ लाम नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि ये मिन जायदा के बाद में मारिफा नहीं होगा। मिन जायदा के बाद में क्या होना चाहिए? नकीरा होना चाहिए। नकीरा। अन यकून, हाँ, अन यकून मजरूरुहा नकीरतन, ठीक है, समझ में? अन यकून मजरूरुहा नकीरतन, कि हो मजरूर, ये मरफू क्यों है? मजरूर मरफू क्यों है? और नकीरतन ये मंसूब क्यों है? सवाल। मजरूर मरफू है, दिख रहा है, दम्मा मरफू की अलामत है। क्यों है मरफू ये? अन यकून मजरूरुहा, मरफू क्यों है ये? कि हो,
जी काना का सर जो वो इसिम है, हाँ, काना का इस्म, बहुत अच्छा, काना का इस्म है, खबर है। काना यकूनु, हाँ, और क्या है, काना यकूनु, ठीक है, काना यकूनु, यकूनु क्या हो, मजरूर हो, उसका ये मजरूर असल में फाइल कहते हैं ना, फेल फाइल, लेकिन काना फेल कैसा फेल है, काना तो क्या कहते हैं, किस नाकिस टाइप का फेल है, नाकिस फेल है, नाकिस माने के एतबार से नुक्स है, काना यकूनु मतलब वो हो, वो होता है, वो हुआ, वो होता है, तो काना या लैसा को क्या कहते हैं हम लोग, फेल नाकिस है, और फेल नाकिस में क्या होता है, फेल फाइल मफूल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसम और फेल खबर। नाकिस इसे मर खबर होता है, ठीक है। तो काना यकूनु में क्या पाया जाता है, फेल फाइल और मरफू, फाइल और मफूल भी नहीं, बल्कि इस्म और खबर, तो क्या होगा, इस्मु काना खबरू काना, तो अन यकूना के हो, क्या हो, तो मजरूरुहा, ये असल में इस्मु काना है, यानी यकूनु का इस्म है, कि उसका मजरूर हो, समझ में आ रहा है, ये बारीक नुक्ता है, सब देखना है आपको, ठीक है, इससे आपको समझने में इंशाल्लाह आसानी होगा, जब कुरान समझेंगे आप, या इसके अलावा और भी हदीस और किताबें, अरबी किताबें पढ़ेंगे, ये समझ में आएगा, ये सब बहुत एक एक चीज समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। आज नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप रिवाइज करें, कल समझ में जरूर आएगा, 10 दिन बाद समझ में जरूर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है, मुश्किल चीज नहीं है। अन यकूना मजरूर के वो हो, क्या वो हो, उसका मजरूर हो, ठीक है ना, उसका मजरूर जो है, यानी मिन के बाद जो मजरूर होता है, वो उसका मजरूर क्या हो, नकिरतन, ये मंसूब है, तो ये मंसूब क्यों, क्योंकि ये खबर है, खबर काना है, ठीक है, ये खबर काना है, ये नकीर, ये खबर काना हो गया, ये इस्मु काना हो गया, मजरूर हुआ इस्मु काना, ठीक है, मजरूर हुआ जो मरफू है, मुदाफ है, इस्मु काना, कि उसका मजरूर क्या हो, उसका मजरूर जो हो नकिरा होना चाहिए, कि उसका मजरूर क्या हो, नकिरा हो, ठीक है। तो दो शर्त के साथ जो है हम लोग क्या हल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिसाल दी गई है यहाँ पे, ठीक है, हल मिन सुआल, इन मिसाल है, तो उसका तर्जमा देख रहे हैं क्या है, क्या कोई सवाल है, इंदा का छुपा हुआ है, क्या कोई सवाल है आपके पास, तो मिन के दो शर्त हम लोग पढ़े हैं, मिन के दो शर्त हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो सवाल है असगर भाई आपसे, मिन का दो शर्त है, तो पहली शर्त पूरी हो रही है क्या, पहली शर्त क्या है, कि पहली शर्त बताइए क्या है, मिन का फर्स्ट जो कंडीशन है क्या है वो, कि मिन से पहले क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए जब तब इस्तेमाल कर सकते हैं, तीन में से क्या क्या होना चाहिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, नफी होना चाहिए, नफी। हाँ, नफी हो, ठीक है ना, या जी। नहीं हो, या इस्तेफाम हो, तो यहाँ पे कौन सी शर्त पूरी हो रही है, क्या है मिन से पहले, हल मिन हाँ, सवाल, मिन से पहले क्या है, कौन सा हर्फ है, इस्तफहाम। हाँ, बहुत अच्छे, इस्तेफाम है, तो पहली शर्त पूरी हो गई, कि नफी हो या नहीं हो या इस्तेफाम हो, और यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ इस्तेफाम है, चलो एक शर्त पूरी, ठीक है ना। अब जी। बताइए कि जो है, अब अब्दुल्ला भाई आप बताइए, ठीक है, कि दूसरी शर्त क्या पूरी हो रही है, अन यकून मजरूर हा नकिरतन, कि उसका मजरूर नकिरा हो, क्या सेकंड जी सर, हो कंडीशन रही पूरी है। हो रहा है, देख रहे हैं ना, सवाल नकिरा तो है, सवाल तो नहीं है, तो दो कंडीशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम लोग, ये मिन जायदा को, हल मिन सुआल, क्या कोई सवाल है, तो दो कंडीशन, ये पहला कंडीशन हो गया फर्स्ट, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये दो शर्त होता है, ठीक है। अब तो ये सर एक ही कुरान से, साथ दोनों कंडीशन आएगा सर? हाँ, दोनों कंडीशन जरूरी है, दोनों ही ओ, फुलफिल होगा तब जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, ओ, ठीक है ना। अब इसकी मिसाल देते हैं, ठीक है, अब आप लोग बताइए कि सूरह मुल्क में एक आयत है, ठीक है, ठीक है, लक़द क्या है, जाना नज़ीर फकुलना, कौन सी आयत है बताइए, शारिक भाई बताइए कौन सी आयत, कौन वाला सर, कौन सूरा का? सूरह मुल्क में है, ठीक है, अलम यअतिकुम नज़ीर, उसके बाद क्या है, यातिकुम नज़ीर। बल कालू बला, कद जाअना नज़ीर, उसके बाद क्या है, जी, नहीं याद आ रहा सर, कालू बला कल। अच्छा एक जगह पे सर हल मिम मुद्दस्सिर में क्या है? हाँ, वही, वो भी मिन जायदा है, फहल मिन मुद्दकिर, वो भी मिन जायदा है, सही सही, बारकाल्लाह फीक, सही,
سورہ اور سر جو یہ ہو رہا ہے سر جو سورہ ہود میں ہے وما من دابۃ فی الارض، ہاں وہی اس میں من زائدہ وما من دابۃ، کوئی بھی مخلوق نہیں، وما من دابۃ فی الارض، ٹھیک ہے، اچھا ولا سر طائر جب گئے تھے. جب سر نفی آئے گا تو وہاں تو اسم ہوگا، لیکن جب نہیں لائیں گے سر تو وہاں تو ہم کو فعل استعمال کرنا ہوگا. ہاں ہاں نہیں، اس کو مثال دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے میں دے رہے ہیں. تو سورہ ملک کی جو آیت جو کہہ رہے تھے ما نزل اللہ، کہتے ہیں کفار ما جب بولا نزل جاتا ہے اللہ کہ من ہاں شیء. بہت اچھا، ہاں ما نزل اللہ، ما نزل اللہ، کفار نے جب پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، الم یاتکم نذیر، ٹھیک ہے، تو جب قیامت کے دن کہیں گے کہ نہیں آیا تھا ڈرانے والا، ضرور ایک دم آیا تھا بے شک، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ہم لوگوں نے انکار کر دیا، اور ہم لوگوں نے کیا کہا، ہم لوگ یہ کہتے تھے دنیا میں ما نزل اللہ من شیء، ایک منٹ، ما نزل اللہ، یا پورا یا لکھا جائے گا، ما نزل اللہ من شیء، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے، تو کفار کہیں گے ہم لوگ تو دنیا میں یہ کہتے تھے کہ اللہ نے نازل نہیں کیا، اللہ نے کیا نازل نہیں کیا، ترجمہ کریں گے اس کا، ما نزل اللہ من شیء، کچھ بھی نہیں نازل کیا. بہت اچھا، اگر ہاں اگر من نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہم لوگ، کیا پڑھتے، شیء کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شیء کچھ کچھ بولتے سر، کچھ نازل نہیں کیا. ہاں اللہ نے کوئی ایک، اللہ نے نہیں نازل کیا، یہ کہتا ہے اللہ نے نہیں نازل، لیکن پڑھتے کیا اس کو، ما نزل سیئن اللہ، شيئا. ہاں شیئن، کیوں شیئن پڑھتے، اس کا اوریجنل کیا تھا شیئن، ہاں دیکھیے اگر یہ ہوتا پورا لکھتے ہیں تو یہ کیا پڑھا جاتا، شیئن، اللہ نے نہیں نازل کیا کوئی بھی شے، اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کیا، رواج. شے، اچھا بتایا نا، یہ شے جو لفظ عربی کا ہے شے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، شے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز. چیز چیز، سر. ہاں تھنگ، something. تھنگ سم تھنگ، ہاں چیز، کوئی سامان کوئی چیز، لیکن جب یہ نیگیٹو کانٹیکسٹ میں استعمال ہو، جب یہ نیگیٹیولی استعمال ہوتا ہے نیگیٹو سچویشن میں، میں نے جب شے کے پہلے ما ہو لم ہو، ٹھیک ہے نا، تب اس کا معنی کیا ہو جائے گا، تھنگ سے معنی ہو جائے گا کوئی بھی Nothing. چیز نہیں، نتھنگ، ہاں بہت اچھا، نتھنگ، بہت اچھا، نتھنگ، شے کا مطلب ہے تھنگ، لیکن جب یہ اس کے پہلے ما ہو لم وغیرہ ہو یا لا ناہیہ وغیرہ ہو تو اس کا تھنگ سے معنی ہو جائے گا نتھنگ، چیز سے معنی ہو جائے گا کوئی بھی چیز، کچھ نہیں، ٹھیک ہے. سیم احد لفظ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، احد، قل هو اللہ احد، احد میں پہلے میں مثبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے، آخری میں ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں احد سے مراد ہے، لم آ گیا تو احد سے مراد کوئی بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اچھا تو شے کا مطلب ہوتا ہے چیز، کوئی چیز، لیکن جب شے کے پہلے ما ہو لم ہو تو معنی ہو جائے گا کچھ کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ما نزل اللہ اصل میں کیا تھا، ما نزل اللہ، تو نزل فعل ہے، پتا آپ کو، نزل ینزل، نزل ینزل یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. فاعل کہاں ہے اس میں، ما نزل اللہ، فاعل کہاں ہے، لفظ جلالہ اللہ. لفظ الجلالہ اللہ، لفظ الجلالہ فاعل ہے، یہ ہو مرفوع ہے اللہ، تو نزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، اور یہ ما نفی ہے، ما کیا ہے، ما یہ نافیہ ہے، یہ ما نافیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نفی ہو گیا، تو اللہ نے نازل نہیں کیا شیئن، شیئن کیا ہوگا گرامر کے اعتبار سے، اگر شیئن ہوتا یہاں پہ تو کیا ہوتا، گرامیٹیکلی شیئن کیا ہوتا، جی منصوب کے حالت میں ہوتا منصوب. سر. ہاں منصوب ہوتا، تو کیوں منصوب ہوتا، لکھے ہیں اسکرین پہ کیا لکھے ہیں، کیونکہ یہ مفعول بھی. مفعول بھی ہے، ہاں اللہ نے نازل نہیں کیا، اللہ نے کیا نازل نہیں کیا، شیئن، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ما نزل اللہ شیئن، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. اب یہی شیئن کے پہلے کیا آ گیا، یہی شیئن کے پہلے یہاں پہ دیکھ رہے ہم لوگ کیا آ گیا ہے، من. یہ مین آ گیا، یہ مین آ گیا. اب معنی کیا کریں گے ہم لوگ، شیئن کے پہلے جو مین آ گیا معنی اس کا ہو جا رہا ہے پھر کہ کچھ بھی نہیں، اللہ نے شیئن ہوتا تو کیا معنی کرتے، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، من شیئن آ گیا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. میں نے یہ کفار کہیں گے قیامت کے دن کہ ہمارے پاس تو فرشتے آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے، لیکن
ہم لوگ کہتے تھے، ہم لوگوں نے انکار کیا، اور ہم لوگ یہ کہتے تھے دنیا میں کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ما نزل اللہ من شیء، ما نزل اللہ من شیء. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے شیء، یہ لفظ ہے. تو یہ من کیسا کہیں گے؟ من کیسا من ہے؟ یہ کوئی پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ کیسا من؟ زائدہ ہے. فائدہ اب زائدہ من زائدہ کی دو کنڈیشنز ہے. اب چیک کرتے ہیں کیا کنڈیشن فلفل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا شرط کیا تھا من زائدہ کا؟ کہ پہلا شرط من زائدہ کا ہے کہ اس کی پہلے کیا ہو؟ نفی ہو، نہیں ہو یا استفہام ہو. تو یہاں پہ کون سا کنڈیشن ہے؟ کیا ہے؟ نفی ہے، نہیں ہے، استفہام کیا ہے؟ نفی ہے. نفی ہے. نفی ہے. نفی کے لیے کون سا حرف استعمال ہو رہا ہے؟ ما. ماں. ماں. بہت اچھا. دیکھیں تو من زائدہ قرآن میں دیکھیے گا نفی کے ساتھ آپ کو ملے گا، ماں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ماں نزل اللہ، ماں نافیہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ماں نافیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ماں نزل اللہ من شیء. اچھا، ایک شارٹ میں مثال کر کے اس کو پھر ختم کر دے گی، مغرب کا وقت بھی ہو گیا، ہونے والا ہے. لا تضرب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لا تضرب ولدن، کیا معنی کریں گے اس کا؟ لا تضرب ولدن، بچہ کو مت مارو. یا طفلن کرے. چلیے، ہاں چھوٹا طفلن کہتے بچہ کو. تو لا تضرب طفلن چھوٹا بچہ، طفلن، طفلن. ٹھیک ہے، لا تضرب طفلن. تو یہ کیسا لا ہے؟ نافیہ نہیں یا ناہیہ؟ ہاں، یہ نہیں کر رہا ہے، یہ روک رہا ہے، پریونٹ کر رہا ہے، سٹاپ کر رہا ہے. کیسے پتہ چلا یہ لا نافی، یہ ناہیہ ہے، یہ اس کے نہیں بعد کے لیے جو آ رہا ہے؟ بھار میں اس کو تو جزم دیا نا. ہاں، جزم دیا ہے، یہاں پہ سکون ہے، یعنی کہ مجزوم کا، یہ لا ناہیہ مجزوم کر دیتا ہے. لا تسجد لغیر اللہ، غیر اللہ کو سجدہ مت کرو. لا تعبد غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت مت کرو. لا تعبد، لا تسجد. ٹھیک ہے، لا تاکل، مت کھاؤ. لا تشرب، مت پیو. ٹھیک ہے، تو ویسے لا تضرب، مت مارو. کس کو مت مارو؟ لا تضرب طفلن. طفلن، چھوٹے بچے کو مت مارو. لا تضرب طفلن، do not hit small boy, do not hit small boy, do not hit a small boy. کسی چھوٹے بچے کو مت مارنا. لا تضرب طفلن. اس میں من زائدہ لگا سکتے ہیں طفلن سے پہلے؟ کیا من زائدہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں لگا سکتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے بتائیے کہ یہ یہاں پہ تدریب یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اور طفلن کیا ہے؟ فاعل. یہ فاعل ہے یا مفعول بھی ہے؟ مفعول بھی ہے سر. مفعول بھی ہے، منصوب نظر آ رہا ہے، مفعول بھی ہے. اچھا، فعل کہاں ہے؟ فاعل کہاں ہے اس میں؟ لا تضرب طفلن، چھوٹے بچوں کو مت مارو، مطلب تم مت ضمیر مارو. سر. ہاں، فاعل انت مستتر ہے. ضمیر. انتا، بہت اچھا. یہ فاعل یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل یہاں پہ مستتر ہے. فاعل اصل میں کیا؟ انتا ہے. اور انتا جو ہے وہ کس کے اندر مستتر ہے؟ تدریب کے اندر میں. تدریب کے اندر یہ فاعل انتا ہے جو تدریب کے اندر مستتر ہے. ٹھیک ہے، تم مت مارو. انتا کے لیے کچھ ہے کیا اس میں؟ نہیں. تو لا تضربو ہوتا تم سب مت مارو، تو فاعل کیا ہوتا ہے اس کیس میں؟ لا تضربو، یہ واو آ جاتا. پھر تو واو، پھر یہ واو کیا ہو جاتا؟ فاعل ہوتا. تب فاعل ظاہر ہوتا ہے. لا تضربو، تم لوگ مت مارو. لیکن یہاں پہ واو نہیں، فاعل نہیں، فاعل مستتر انتا جو ہے اس کے تدریب میں شامل ہے، مستتر ہے. تو لا تضرب طفلن. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کو مت مارو. لا تضرب طفلن. اب یہ طفلن کو کیا کرنا ہے ہم لوگ کو؟ یہ من لگانا ہے. کیا من اس کے پہلے لگا سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. نکیرہ ہے تو لگا سکتے سر. ہاں، یہ نکیرہ تو ایک کنڈیشن فلفل ہو گیا. کیا لا کنڈیشن بھی دیکھیے؟ ہے سر. نکیرہ. اگر اس کے پہلے لگائیں گے ہم لوگ تو نکیرہ. ہاں، طفلن جو ہے اس کے پہلے من لگا سکتے ہیں، من کے بعد نکیرہ آنا چاہیے. اچھا چلو، نکیرہ ہے. ٹھیک ہے، نفلن. اور سیکنڈ، اور شرط کیا؟ پہلی شرط یہ ناہیہ، والا لا ناہیہ. نہیں ہے. ناہیہ ہے. اچھا، لا ناہیہ، تو لا ناہیہ. ٹھیک ہے، تو اس میں لگا سکتے ہیں. تو لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے پھر اس کو؟ لا تضرب من طفلن.
हाँ मिन तिफलिन। अब तर्जमा क्या हो जाएगा, किसी भी छोटे बच्चे को मत मारना, डू नॉट हिट एनी स्मॉल बॉय, किसी भी छोटे बच्चे को हरगिज ना मारना, डू नॉट हिट। ला तदरिब मिन तिफलिन, ला तदरिब मिन तिफलिन, ठीक है, ला तदरिब मिन तिफलिन। तो ये मिन जायदा इस्तेमाल कर सकते क्योंकि दो शर्त पूरा हो गया, एक है कि नकिरा है मिन के बाद, और दूसरी शर्त क्या है कि मिन के पहले क्या है, नाहिया है। दो शर्त फुलफिल हो गया, मिन के पहले नहीं है, मिन के बाद नकिरा है। समझ में आया ये चीज, ठीक है। कुरान में आप सर्च करेंगे ना मिन शय, अब कोई भी कुरान का ऐप है, सर्च एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखे, आप उसमें सर्च करें, आप मिन शय लिखें, क्या लिखेंगे, बोल दे मिन दिया। शय इन, मिन शय इन, देखिएगा कितने जगह कुरान में आएगा मिन शय, सर्च करके आप देखिए और बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिन शय इन, अक्सर ये जो लफ्ज शय मिलेगा आपको, ये किस माने में आया है कि मतलब ये मिन जायदा होगा, ठीक है ना, मिन जायदा होगा, ठीक है। तो आज भी हम लोग जो है एक लाइन, बस चंद लाइन कर सके, एक दो लाइन, जैसे हम लोग का मामूल सिस्टम रहा ही है, आगे बढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, आज तो टारगेट था कि पूरा कंप्लीट कम से कम हो जाता, लेकिन आज भी नहीं हो पाया। तो खैर देखते हैं, चल 26 को आप लोग रहिएगा ना, छुट्टी है ना 26 तारीख को। जी जी सर। हाँ तो 26 को हम, हाँ 26 को इंशाल्लाह हम लोग क्लास एक रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक सवा एक घंटा मैंने ऐसे ही क्लास रहेंगे, ठीक है। क्योंकि रात में शायद आप लोग का कुछ और क्लास कुछ लोग कर रहे हैं, और क्लास आप लोग में से कुछ लोग कर रहे हैं। खैर इंशाल्लाह वही असर के बाद ही रखते हैं, या अगर उसको बढ़ा दिया जाए मगरिब बाद रखा जाए तो फिर देखते हैं। जी ठीक है, मगरिब बाद रख सकते हैं। मगरिब बाद रखेंगे तो हम लोग को 1.5 घंटा मिल जाएगा, 1.5 से 2 घंटा मिल जाएगा। अच्छा होगा। जी अभी मगरिब बाद ज्यादा टाइम मिल जाएगा। हाँ, तो एक हम लोग तो बहुत कम क्लास कर पा रहे, तो कोशिश करेंगे थर्सडे के दिन 26 जनवरी को मगरिब बाद अगर हो पाए मेरे लिए। अच्छा मगरिब बाद मेरे लिए शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा खुद क्लास एक रहता है, बस ठीक है। इंशाल्लाह खैर 26 को क्लास करते हैं, जब भी हो हम खबर कर सा- देंगे। असर बाद ही मान के चलिए, जैसे हम लोग करते हैं 4 बजे, ठीक जी है। जी और उसके अगर कुछ टाइम चेंज होगा तो इंशाल्लाह बताएंगे। तो 26 को क्लास करेंगे, और फिर हम लोग संडे को फिर जैसे क्लास सैटरडे जैसा क्लास करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी बहुत कुछ सीखना है हम लोग को इंशाल्लाह। तो अब बस लगे रहिए, और इसका जो की फैक्ट है, कलीद है इस चैप्टर नंबर 2 का, वो देख लीजिएगा कि हल के बारे में, हल के बारे में नहीं, मिन जायदा के बारे में क्या क्या नोट्स, उससे आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग और फिर मजीद कुरान से और भी मिसाल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। कलीद का माने मोहसिन क्या भाई बोले आपको सर? समझ में आया? जी कलीद कलीद यानी नोट्स की फैक्ट्स, जो मदीना बुक्स का नोट्स रहता है, हर चैप्टर के बाद एक नोट्स रहता है, इंग्लिश में है वो, उर्दू में है वो, ठीक है। ठीक। तो वो जो नोट्स रहता है, जो बुक में वो रहता है, जो इंग्लिश में बुक मिलता है मदीना बुक्स का, उसमें रहता है। और अगर नहीं किसी के पास में, मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह भेज देंगे। और बहुत दिन भाई समझ में आया आपको क्या? जी अच्छा, वक्त हो गया दादा, आप लोग मस्जिद जाइएगा नमाज पढ़ने, तो इसलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम लोग के लिए अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह आमीन। हमारे गुनाह की मग़फ़िरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।